رشید احمد صدیقی صاحب کا ایک مضمون ہے دھوبی. علی گڑھ میں نوکر کو آقا ہی نہیں آقائے نامدار بھی کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو آج کل خود آقا کہلاتے ہیں، یعنی طلبہ. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نوکر کا کیا درجہ ہے، اور پھر ایسے آقا کا کیا کہنا جو سفید پوش واقع ہو. سفید پوش کا ایک لطیفہ بھی سن لیجئے. اب سے دور اور میری آپ کی جان سے بھی دور ایک زمانے میں پولیس کا بڑا دور دورہ تھا. اسی زمانے میں پولیس نے ایک شخص کا بدمعاشی میں چالان کر دیا. کلیکٹر صاحب کے یہاں مقدمہ پیش ہوا، ملزم حاضر ہوا تو کلیکٹر صاحب دنگ رہ گئے. نہایت صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے، صورت شکل سے مرد معقول، بات چیت میں نہایت نستعلیق. کلیکٹر صاحب نے تعجب سے پیشکار سے دریافت کیا اس شخص کا بدمعاشی میں کیسے چالان کیا گیا؟ دیکھنے میں تو یہ بالکل بدمعاش نہیں معلوم ہوتا. پیشکار نے جواب دیا، حضور تامل نہ فرمائیں، یہ سفید پوش بدمعاش ہے. لیکن میں نے یہاں سفید پوش کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں نے آج تک کسی دھوبی کو میلے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، اور نہ اس کو خود اپنے کپڑے پہنے دیکھا ہے. البتہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے اکثر دیکھا ہے. بعضوں کو اس پر غصہ آیا ہوگا کہ ان کا کپڑا دھوبی پہنے ہو، کچھ اس پہ جذبے بھی ہوئے ہوں گے کہ خود ان کو دھوبی کے کپڑے پہننے کا موقع نہ ملا. میں اپنے کپڑے دھوبی کو پہنے دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں کہ دیکھیے زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ یہ غریب میرے کپڑے پہننے پر اتر آیا. گو اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنی قمیض دھوبی کو پہنے دیکھ کر میں نے دل میں افتخار بھی محسوس کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں تو قمیض کی طرف سے. اس لیے کہ میرے دل میں یہ وسوسہ ہے کہ اس قمیض کو پہنے دیکھ کر مجھے در پردہ کسی نے اچھی نظر سے نہ دیکھا ہوگا. ممکن ہے خود قمیض نے بھی اچھی نظر سے نہ دیکھا ہو. میں نے بہت سے ایسے شعراء دیکھے ہیں جن کے کپڑے کبھی اس قابل نہیں ہوئے کہ دنیا کا کوئی دھوبی سوائے ہندوستان کے دھوبی کے دھونے کے لیے قبول کر لے. اگر ان کپڑوں کو کوئی جگہ مل سکتی ہے تو صرف ان شعراء کے جسم پر. دھوبی کپڑے چراتے ہیں، بیچتے ہیں، کرائے پہ چلاتے ہیں، گم کرتے ہیں، کپڑے کی شکل مسخ کر دیتے ہیں، پھاڑ ڈالتے ہیں. سب میں مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہوں گے. لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ ہمارے یہاں آپ کے کپڑے اکثر ایسی حالت میں اترتے ہیں کہ دھوبی کیا کوئی دیوتا بھی دھوئے تو ان کپڑے کی حیت اور حیثیت واپس نہیں کر سکتا. دھوبی کے ساتھ ذہن میں اور بھی بہت سی باتیں آتی ہیں، مثلاً گدھا، رسی، ڈنڈا، دھوبی کا کتا، دھوبن، استری. اس سے میری مراد وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں. علی گڑھ میں میرے زمانہ طالب علمی کے ایک دھوبی کا حال سنیے جو اب بہت معمر ہو گیا. وہ اپنے گاؤں میں بہت معزز مانا جاتا ہے. ایک دن کہنے لگا، میاں وہ بھی کیا دن تھے، اور کیسے کیسے اشراف کالج میں آیا کرتے تھے، قیمتی خوبصورت نرم و نازک کپڑے پہنتے تھے، جلد اتارتے تھے، دیر میں منگاتے تھے. ہر مہینہ 2-4 کپڑے ادھر ادھر کر دیے، وہاں خبر بھی نہ ہوئی، یہاں مالا مال ہو گئے. میاں ان رئیسوں کے کپڑے دھونے میں بھی مزہ آتا تھا جیسے دودھ ملائی کا کاروبار. دھونے میں مزہ، استری کرنے میں مزہ، دیکھنے میں مزہ، دکھانے میں مزہ. شہر میں کہیں شادی بیاہ ہوتا تو مجھے سب سے پہلے بلایا جاتا. لڑکی لڑکے کا بزرگ کہتا، انگنو بھیا لڑکی کی شادی ہے، عزت کا معاملہ ہے، برادری کا سامنا ہے، مدد کا وقت ہے. میں کہتا، نچنت رہو، تمہاری نہیں میری بیٹی، کالج پھلے پھولے، فکر مت کرو، پرماتما کا دیا سب کچھ موجود ہے. میاں یقین مانو، کالج آتا، لڑکوں سے کہتا، حضور لڑکی کی شادی ہے، اب کے جمعے کو کپڑے نہ آویں گے. سب کہتے، انگنو کچھ پرواہ نہیں، ہم کو بھی بلانا، جو چیز چاہو لے جاؤ، دب کے کام نہ کرنا. میاں پھر کیا تھا، گز بھر کی چھاتی ہو جاتی. ایک باری کے کپڑے، دری، فرش، چاندنی، تولیے، دسترخوان سب دے دیتا. محفل چماچم ہو جاتی، باراتی دنگ رہ جاتے. میاں اس ہیرا پھیری اور ہڑگم میں ایک آدھ گم ہو جاتا، کچھ رکھ رکھا لیتا یا ادھر ادھر دے ڈالتا. دوسرے تیسرے جمعے کو کالج آتا، ہر لڑکا بجائے اس کے کہ کپڑے پر ٹوٹ پڑتا، دور سے پکارتا، کیوں انگنی ہوں، اکیلے لڑکی کی شادی کر ڈالی، ہم کو نہیں بلایا. میں سب کو سلام کرتا، کہتا، میاں تمہارے لکھنے پڑھنے کا حرج ہوتا، کہاں جاتے، تمہارے اقبال سے سب کام ٹھیک ہو گیا. میاں لوگ نواب تھے، کہتے، انگنو ہم کو فرصت نہیں، میلے کپڑے لے لینا، دھلے کپڑے بکس میں رکھ دینا، چابی تکیے کے نیچے ہوگی، بکس بند کر کے مجھے دے جانا. ان کو کیا خبر کون سے کپڑے لے گیا تھا، کیا واپس کر گیا. کبھی کچھ یاد آیا تو پوچھ بیٹھے، انگنو فلاں کپڑا نظر نہیں آ رہا. میں کہتا، سرکار وہ لڑکی کی شادی نہ تھی؟ کہتے، ہاں ٹھیک ہے، یاد نہیں رہا. اور کیوں تم نے ہم کو نہیں بلایا؟ میرا یہ بہانہ ان کا یہ کہنا چلتا رہتا اور پھر ختم ہو جاتا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ دھوبی اور لیڈر میں اتنی مماثلت کیوں ہے.
دھوبی لیڈر کی ترقی یافتہ صورت ہے یا لیڈر دھوبی کی؟ دونوں دھوتے پچھاڑتے ہیں. دھوبی گندے کپڑے علیحدہ لے جا کر دھوتا ہے اور صاف کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بنا دیتا ہے. لیڈر برسرعام گندے کپڑے دھوتا ہے اور گندگی اچھالتا ہے. لیڈر کا مقصد نجاست کو دور کرنے کا اتنا نہیں ہوتا جتنا نجاست پھیلانے کا. دھوبیوں کے لیے کپڑے دھونے کے گھاٹ مقرر ہیں، لیڈروں کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہیں. اس میں شک نہیں کہ دھوبی کپڑے پھاڑتا ہے، غائب کر دیتا ہے، ان کا آب و رنگ بگاڑ دیتا ہے، لیکن لیڈر کی وہ گندگی کو پائیدار یا رنگین نہیں بناتا. ہمارے معلم بھی دھوبی سے کم نہیں. وہ شاگرد کو اسی طرح دھوتے، پچھاڑتے، مروڑتے، اس پہ استری کرتے ہیں جیسے دھوبی کرتا ہے. آپ نے بعض دھوبیوں کو دیکھا ہوگا جو دھلائی کی زحمت سے بچنے اور مالک کو دھوکہ دینے کے لیے سفید کپڑے پر نیل کا ہلکا سا رنگ دے دیتے ہیں. دھوبی کو اس کی مطلق پرواہ نہیں کہ سر پر سے گھما گھما کر سر پر سے پتھر پر ٹپکنا اور اینٹنا اور نچوڑنا اور اس کا لحاظ نہ کرنا کہ کپڑے کا تار و پود اور رنگ کا کیا اثر ہوگا اور بٹن کہاں جائیں گے اور لباس کی وضع قطع کیا ہے اور کیا ہو جائے گی، استری ٹھیک گرم ہے یا نہیں، ٹھنڈی استری کرنا چاہیے گرم. بالکل اسی طرح معلم کو اس کی پرواہ نہیں کہ طالب علم کس قماش کا ہے اور اس پر کیا رنگ چڑھا ہوا ہے، اس کے دل و دماغ کا عالم کیا ہے. وہ اسے دے مارتا ہے اور بھرکس نکال دیتا ہے. وہ طالب علم کی استعداد اور اس کے میلانات اور اس کی الجھنوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، صرف اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد جب طالب علم دنیا کے بازار یا گاہک کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کا جسم، ذہن اور دماغ سب جواب دے چکے ہوتے ہیں. اس پر رنگ بھی ناپائیدار ہوتا ہے. کلف دے کر اس پر جو بے تکی و بے تکان استری کی ہوتی ہے وہ حوادث سے روزگار کے ایک ہی چھینٹے یا جھونکے سے بدرنگ اور کاواک ہو جاتی ہے. دھوبی کی یہ روایات معلمی میں پورے طور پر سرایت کر چکی ہیں. ہندوستانی دھوبی کے بارے میں آپ نے ایک مشہور ستم ظریف کا فقرہ سنا ہوگا جس نے اس کو کپڑے پچھاڑتے دیکھ کر کہا تھا کہ دنیا میں عقیدہ بھی کیا چیز ہے، اس شخص کو دیکھیے کپڑے سے پتھر توڑنے کے درپے ہے. میرا ایک دھوبی سے سابقہ رہا ہے جسے بہانے تراشنے میں وہ مہارت حاصل ہے کہ اردو اخبارات کے ایڈیٹر کو بھی نصیب نہیں. پرچے کے توقف شائع ہونے پر یا بالکل نہ شائع ہونے پر یہ ایڈیٹر جس طرح کے عذر پیش کرتے ہیں اور عاشقانہ شعر پڑھتے ہیں اور فلمی گانے سناتے ہیں وہ ایک مستقل داستان ہے اور فن بھی. لیکن دھوبی اور میرا دھوبی اور اس کی بیوی جس قسم کے ہیلے تراشتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. مثلا موسم خراب ہے، اس کی یہ معنی کہ دھوپ نہیں ہوئی، کپڑے نہیں سوکھے. یا گرد و غبار کا یہ عالم تھا کہ دھلے کپڑے بن دھلے ہو گئے. یا دھوپ اتنی سخت تھی کہ دھونے کے لیے کپڑے کا تر کرنا محال ہو گیا. صحت خراب ہے یعنی دھوبی یا دھوبن کے یا اس کے لڑکے بالے یا اس کے دور و نزدیک رشتہ دار ہر طرح کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. قسمت خراب ہے یعنی ان میں سے ہر ایک ورنہ ہر ایک مر گیا. زمانہ خراب ہے یعنی چوری ہو گئی، فوجداری ہو گئی یا گدھا کانجی ہاؤس بھیج دیا گیا. کپڑا خراب ہے یعنی پھٹ گیا یا بدرنگ ہو گیا یا گم گیا. میں نے دھوبی کو ذہن میں تول کر غالب سے رجوع کیا تو فال میں یہ مصرع نکلا، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو. گھبرا گیا، لیکن چونکہ غالب یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اس لیے میر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. وہاں سے جواب ملا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اسی دھوبی کے سب اسیر ہوئے.